ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لیس کمثلہ شیء۔ اچھا جی، یہ جو مولوی صاحب نے چند ایک مثالیں بیان فرمائی ہیں اور ان مثالوں میں اس بیچارے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں دراصل وہ مخلوق کی بھی ہیں، جیسا کہ اس کی تحریر سے ثابت ہے۔ وہ اللہ کی صفات اور مخلوقات کی صفات کی مماثلت ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ صفت اللہ کی بھی ہے، مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو اب کھل کے بتائے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، کتنے رب ماننا چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کوئی صفت کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اس بات کے سلسلہ میں یہ دو انتہائی خطرناک قسم کے جو ہیں اعتقادی گناہ ہیں جو انسان کو کفر و شرک تک پہنچا دیتے ہیں، ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے نمبر 1 تمثیل ہے اور نمبر 2 تکییف۔ اگر اس بیچارے نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہے، عقیدہ شرح طحاویہ یا عقیدہ واسطیہ یا سلف صالحین سے جو منقول ہیں، ان چیزوں کو اگر عقیدے کے حوالے سے اس نے پڑھا ہے تو یہ باتیں اس کو معلوم ہوگی۔ تمثیل سے مراد بندے کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ثابت ہیں وہ مخلوقات کے لیے بھی ثابت ہیں، اور اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات ایک دوسرے کے مماثل ہیں، یعنی ہم معنی ہیں، جیسا کہ اس بیچارے نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک وہ کسی جیسا نہیں۔ نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کسی جیسا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک قرآن کے اندر فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اب غور کیجئے، اللہ وحدہ لا شریک تو چیلنج کے طور پہ فرما رہے ہیں کہ بھلا جو پیدا فرما سکتا ہے اس جیسا وہ کیسے ہو سکتا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا؟ تو یقیناً مخلوق تو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی، خواہ وہ اولیاء اور انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ اولیاء اور انبیاء کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، تو اللہ پیدا کرتا ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ تو خالق کے ساتھ بھئی مخلوق کی مماثلت کا کیا معنی ہے؟ آگے چلیے، سورہ مریم کے اندر وہ خالق و مالک چیلنج کر کے فرماتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ اور بھی کوئی ہے؟ غور کریں قرآن کے الفاظ پہ، حل تعلم لہ سمیہ، کیا تیرے علم میں اس جیسا، اس کا ہم پلہ، بلکہ اس کا ہم نام کوئی اور بھی ہے؟ حل تعلم لہ سمیہ، اس کے نام جیسا نام والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے بھائی، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقل بھی اس کو نہیں مانتی۔ عقلاً
بھی یہ بات محال ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ خالق و مخلوق کی ذات میں بڑا فرق اور بڑا بعد ہے، اور ذات کا فرق صفات کے فرق کو مستلزم ہے، کیونکہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے لائق شان ہوتی ہے۔ صفات کا یہ فرق مختلف ذات مخلوقات میں نمایاں نظر آتا ہے، چنانچہ ایک اونٹ کی قوت ایک چیونٹی کی قوت سے مختلف ہے۔ تو جب مختلف مخلوقات صفات کے لحاظ سے آپس میں فرق رکھتی ہیں، حالانکہ ممکن الوجود اور حادث ہونے میں سب مشترک ہیں، ایک جیسے ہیں، تو پھر خالق اور مخلوق کی صفت میں پایا جانے والا فرق کتنا واضح اور قوی ہوگا، مگر اہل شرک کو یہ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ رب جو پوری کائنات کا خالق ہے اور تمام وجوہ سے کامل و اکمل ہے، اپنی صفات میں اس مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے جو اس کی مربوب ہے، مخلوق ہے، محض ناقص ہے، اور اپنی تکمیل میں اس کی محتاج ہے۔ مشابہت کا یہ عقیدہ خالق کائنات کے حق میں تنقیص کے مترادف ہوگا، کیونکہ کامل کو ناقص سے تشبیہ دینا اس کامل کو ناقص قرار دینا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ کامل کو ناقص کے ساتھ تشبیہ دیں گے تو پھر وہ کامل کا درجہ وہ نہیں رہے گا، اس کا وہ مقام و مرتبہ نہیں رہے گا۔ جب آپ اس کے ہاتھ کو انسانوں جیسا ہاتھ کہیں، اس کے دیکھنے کو انسانوں جیسا دیکھنا کہیں، اس کی سماعت کو انسانوں کی سماعت کے مشابہ قرار دیں، اور اس کے نام کو انسانوں کے نام کے ساتھ تشبیہ دیں یا مماثلت یا برابری کا درجہ دیں، تو اس ذات جو کامل و اکمل ذات ہے اس کو یقیناً ناقص قرار دینا ہے، اور یہ اس ذات پاک کی بہت بڑی توہین ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم مختلف مخلوقات کی بعد ایسی صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو نام کی حد تک متفق ہوتی ہیں، مگر ان کی حقیقت و کیفیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً انسان کا بھی ہاتھ ہے اور ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے، لیکن انسان کا ہاتھ ہاتھی کے ہاتھ جیسا نہیں ہے۔ انسان کی قوت و طاقت اونٹ کی قوت و طاقت جیسی نہیں ہے، حالانکہ نام ایک ہی ہے۔ یہ بھی ہاتھ ہے اور وہ بھی ہاتھ ہے، یہ بھی قوت ہے اور وہ بھی قوت ہے، مگر دونوں کی کیفیت اور وصف میں بڑا فرق ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نام کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہو جاتی۔ تو یہ لفظی اشتراک اور چیز ہے، اور صفت کا اشتراک یہ مخلوق کے ساتھ خالق کا ممکن ہی نہیں ہے۔ خالق خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ کوئی ناداں، جاہل، اجڈ، ان پڑھ پنکھے کو انجینئر کہہ رہا ہو؟ پنکھے کو انجینئر نے بنایا ہے، پنکھے کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر، اس کی کارکردگی کو دیکھ کر کوئی جاہل اٹھے اور کہہ دے کہ یہ انجینئر ہے؟ نہیں کہتا کوئی۔ استری کو دیکھ کر استری کو انجینئر نے بنایا ہے، اسے انجینئر کوئی قرار نہیں دیتا۔ تو اتنا بڑا جاہل یہ مولوی ہے جو اللہ کے ہاتھ کی مثل لوگوں کے ہاتھ، انسانوں کے ہاتھ کو بیان کرتا ہے، اللہ کے دیکھنے کی طرح انسانوں کا دیکھنا۔ ارے یہ لفظی اشتراک ہے، انسان کا دیکھنا اور اللہ کے دیکھنے میں کیا مماثلت ہے؟ ارے ناداں، اللہ بھی زندہ ہے، انسان بھی زندہ ہے، تو کیا انسان ویسے زندہ ہے جیسے اللہ زندہ ہے؟ کیا انسان ویسے دیکھتا ہے جیسے اللہ دیکھتا ہے؟ کیا انسان ویسے سنتا ہے جیسے اللہ سنتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی شاید یہ بات تو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ لفظی اشتراک اور چیز ہوتا ہے۔ حقیقی اشتراک یعنی صفات کا اشتراک، یعنی وہ صفت جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صفات ہیں وہ انسانوں میں کسی کے اندر بھی نہیں ہیں۔ میرے رب نے
اپنی صفات میں سے کوئی صفت اپنے مخلوق میں سے کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی، نہ انبیاء میں سے کسی کو، نہ اولیاء میں سے کسی کو، نہ ملائکہ فرشتوں میں سے کسی کو۔ میرے اللہ کی جو صفات ہیں وہ خالص اسی ذات کے لیے ہیں، اسی کے لیے ہیں، اسی کو شایان شان ہیں، اور مخلوق میں کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ اور اللہ کی صفات کو مخلوق میں، اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت مخلوق کے لیے ماننے کا نام ہی تو شرک ہے بھائی۔ تو واضح ہو کہ تمثیل کا جو معنی ہم نے بیان کیا، اسی معنی میں لفظ تشبیہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جو بیچارے بیان کر رہے ہیں اس میں تمثیل بھی ہے اور تشبیہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے دونوں کا رد قرآن کی اس آیت میں کر دیا، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ وہ کسی کی مثل ہے۔ تو یہ جو مشترک الفاظ ہیں ان سے ان بیچاروں کو غلطی لگی ہے۔ تو لفظوں کا مشترک ہونا اور چیز ہے، صفات کا مشترک ہونا اور چیز ہے۔ دوسری بات ہے کہ الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کے مختلف معنی بھی عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ایک ہی جگہ ایک لفظ کا معنی اور ہوتا ہے، دوسری جگہ اسی لفظ کا معنی کوئی اور ہوتا ہے۔ مثلا لفظ القریہ، اس سے کبھی تو بستی مراد ہوتی ہے اور کبھی بستی میں رہنے والے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں۔ یہاں قریہ سے مراد لوگ ہیں، اور دوسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، اس بستی والوں کو ہم ہلاک کر دینے والے ہیں۔ یہاں قریہ سے مراد بستی ہے جو لوگوں کا مسکن یعنی ٹھکانہ ہوتی ہے۔ دوسری مثال، اگر آپ یوں کہیں صنعت ھذا بیدی، یہ چیز میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، تو اس مثال میں جو ید یعنی ہاتھ مذکور ہے وہ اس ید یعنی ہاتھ جیسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور ہے لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مثال میں جس ہاتھ کا ذکر ہے وہ مخلوق کی طرف منسوب ہے، لہٰذا یہ مخلوق کے لائق ہاتھ مراد ہوگا، جبکہ آیت کریمہ میں خالق کائنات کا ہاتھ ذکر ہے جو خالق کائنات کے لائق شان ہوگا۔ تو کوئی بھی سلیم الفطرت یا صحیح العقل انسان خالق کے ہاتھ کو مخلوق کے ہاتھ جیسا یا مخلوق کے ہاتھ کو خالق کے ہاتھ جیسا قرار نہیں دے سکتا۔ مخلوق کا ہاتھ کمزور و ناقص ہے اور اللہ کامل ہے، اور اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے؟ جیسے میرے اللہ کی شایان شان ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ بہرحال وہ خالق ارشاد فرما رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی چیز نہیں، اور وہ کسی جیسا نہیں۔ اسی ذات نے بندوں کو اپنے لیے مثالیں بیان کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ سن لو، یہ قرآن مجید ہے، اس کو ذرا پڑھیے اور اس پہ غور کیجیے۔ اللہ کے لیے کبھی کوٹھے کی مثال، اللہ کے لیے کبھی صدر مملکت کی مثال، اللہ کے لیے بہت ساری مثالیں پنجاب والوں کو آتی ہیں، اور مولویوں نے بہت ساری مثالیں بیان کر رکھی ہیں، مگر وہ خالق و مالک کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ خالق و مالک
اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو مخاطب فرما کے کہہ رہا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، خبردار بندے ہو بندے بن کے رہا کرو، میری ذات کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک ہم مثل مقرر نہ کرو۔ تو یہ بھائی اللہ کے ہم مثل جب بناؤ گے تو پھر اللہ بناؤ گے، تو دنیا میں کتنے اللہ بنانا چاہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کے دین کو سیکھو، قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس پر ایمان لاؤ، تاکہ دنیا بھی سدھرے اور آخرت بھی درست ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔